اچھا سر بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ آپ کبھی کبھی ملتے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی تھوڑی سی ناراض ہے جو کمٹمنٹ ان سے ہوئے تھے پورے پروسیس کے دوران کہ جوڈیشل کمیشن میں اتنا سپیس ہوگا یا کمیٹیوں میں اتنا سپیس ہوگا؟ اس وقت بڑی خاموشی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ایک دو جگہ بلاول صاحب نے تنقید بھی کی حکومت کے اوپر کہ وہ وعدے اس طرح وفا نہیں کر سکے یا جو کمٹمنٹ تھا وہ فلفل نہیں کر سکے، تو کیا کوئی اختلاف موجود ہے دونوں پارٹیوں نہیں، میں؟ ظاہر ہے کہ ایک جوڈیشل ریفارم اتنا بڑا ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ بھی تو لوگوں کو ملنے چاہیے۔ کمٹمنٹ کی بات اتنی نہیں ہے جتنا کہ ساری چیز جس طرح سے ہونی چاہیے وہ ہو۔ ظاہر ہے 100% نہ میری مرضی سے کچھ ہوگا، نہ حکومت کی مرضی سے ہوگا، نہ اپوزیشن کی مرضی سے ہوگا، لیکن کم از کم جتنے بھی لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے پروسیس میں، اور جتنی کریڈیبلٹی پروسیس کو دی جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ درست۔ اچھا اب سر میں تھوڑا سا جوڈیشل مسائل کی طرف آؤں گی۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے گئے اس میں جو دوسرے ججز ہیں وہ خط پہ خط لکھ رہے ہیں اور ریمارکس ایسے دے رہے ہیں کہ ہم یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچز میں ہی سارے کیسز جا رہے ہیں، جب تک بنیں گے نہیں تب تک کیا ہم یہاں پر کوئی غیر آئینی کام کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے سے مسائل بڑھ نہیں گئے کورٹ کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس میں ایڈجسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ ایک نئی چیز ہوئی ہے، ایک نیا ریفارم آیا ہے، کچھ لوگ اس کے حق میں تھے، کچھ نہیں تھے۔ بینچ پہ بھی یہی تھا کہ کچھ لوگ حق میں تھے اور کچھ لوگ نہیں تھے۔ اب کیونکہ قانون بن گیا ہے، آئین کا وہ حصہ ہو گئے ہیں، تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ ایک بٹنس شو کرنے کے۔ دوسری چیز یہ کہ اتنی کوئی انہونی بات تو نہیں ہو رہی۔ کیا ایک کوئی مقدمہ جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا یا ریگولر بینچ کے سامنے جائے گا؟ یہ تو 3 جج صاحبان کی کمیٹی ہے جس میں چیف جسٹس ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور جو جسٹس امین الدین ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ ہیں۔ تو یہ تینوں مل کے جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا کیس جو ہے وہ کہاں جائے گا۔ تو کوئی حکومت نے نہیں کرنا فیصلہ، کسی باہر کے آدمی نے نہیں کرنا فیصلہ، انہی 3 ججز نے بیٹھ کے کرنا ہے۔ تو میرا خیال نہیں کہ اس میں اتنا زیادہ لیکن سسٹم ظاہر ہے کہ ابھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے، بینچز بنے، کیسز آئیں، کیسز ان کے سامنے جائیں، تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مرحلہ وار سیٹل ہو جائیں گی۔ اچھا سر، کیا اب 26ویں کے بعد 27ویں یا 28ویں ترمیم پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ سنا یہ تھا کہ کچھ جو چیزیں رہ گئی ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، میں نے تو بڑا سیریس سوال کیا ہے مطلب آپ کے خیال میں ابھی کیا کچھ اور بھی ہے جو آنا باقی ہے؟ فلم ابھی میں ختم نہیں مسئلہ ہوئی؟ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک فیوریٹ ٹاپک بن گیا ہے۔ کبھی کیا کہتی ہے، کبھی ہم ٹاک شوز پہ بار بار یہ سوال سنتے ہیں۔ ہماری نظر سے نہ ایسی کوئی چیز گزری ہے، نہ ہمارے سامنے آئی ہے، نہ حکومت نے کوئی ایسی چیز ڈسکس کی ہے ہاں، کہ ہم بیٹھ تو کے اس پہ کہیں اور سے تو اسپیکولیشن نہیں کریں۔ آئے گی، اس کا مطلب ہے مطلب کبھی کبھی ایسا جہاں بھی سے ہوتا ہے نا بھی سر، آئے گی تو وزیر قانون بات کہتے یہ ہیں کہ میرے پاس ہمارے آیا نہیں ہے ابھی تک مسودہ۔ جیسے میں نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ بھئی جو بھی آنا ہے وہ سامنے سب کے آئے، اچھا اور اس پہ بحث اوپنلی ہو، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب سر ایک اور چیز بھی، اب مجھے پتا ہے کہ آپ شاید اس کا بھی ہمیں کھل کر نہیں بتائیں گے، لیکن یہ خبریں ہیں کہ سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ایک اہم عہدہ ملنے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے کہا گیا کہ ان کو کہیں اور اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اب یہ خبریں ہیں کہ شاید وہ الیکشن کمیشن میں کوئی عہدہ ممکنہ طور پر لے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایسی کوئی خبر ہے؟ میرا نہیں، پہلی چیز میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہیں، اور اور اگر کوئی ایسا ہوتا عہدہ ہے دینا جی جی بھی ہے تو حکومت نے دینا ہوگا، ہم نے نہیں دینا ہوگا۔ لیکن میرا ذاتی قسم کا عہدہ نہ قبول کرے، کیونکہ ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی اور عہدہ لینا ان کی جو ہے مقام سے نیچے ہی ہو۔ درست۔